بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شروعاتی زندگی اور بنی اسرائیل مصر میں ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر کیا گیا تھا کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر میں گئے، مگر اس کے صدیوں بعد ایک بار قرآن کریم بنی اسرائیل کے واقعے تفصیل کے ساتھ سناتا ہے، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہی بس گئے تھے۔ تورات سے تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے پہلے باپ اور خاندان کے لیے ارض جیشان طلب کی اور فرعون نے خوشی خوشی اسے سپرد کر دی۔ بہرحال ان تفصیلوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیانی صدیوں میں مصر میں آباد رہے اور ان کی تعداد لگ بھگ 6 لاکھ ہو گئی تھی۔ نیشنل جیوگرافی جنوری 1078 کے مطابق 600 خاندان یعنی 15,000 لوگ سے کچھ ہی کم ہو سکتے ہیں۔ فرعون۔ شروع میں ہی یہ صاف کر دینا ضروری ہے کہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، کسی خاص حکمرانوں یا بادشاہوں کا نام نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے زمانے تک فرعونوں کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے۔ اللہ عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا حکمران فرعون تھا، اور اس کا کیا نام تھا یہی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے یہاں فرعون کو اس وقت کے مصر کا حکمران شاسک سمجھا جائے۔ فرعون کا خواب تورات میں ہے، اور تاریخ کے ماہر بھی کہتے ہیں کہ فرعون اور بنی اسرائیل کے ساتھ اسی لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیاف گاروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کاہنوں نے وہی دی تھی، جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب ونش کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یقوتابت تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جوں جوں کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک بت کی طرح کا ایک صندوق بناؤ جس پر لار اور روشن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر صندوق کو ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا، ساتھ اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ اس بچے کو تیری طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ فرعون کے گھر میں تربیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگرانی کرتی جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھر میں سے ایک عورت نے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمسیس بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالت کی صحیح تفصیل معلومات کرنے کے لیے شاہی محل کی نوکرانیوں میں شامل ہو گئی۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لطیفان روبی کے انتظار میں آنکھیں پھیلائے ہوئے تھے کہ لڑکی حضرت موسیٰ کی بہن نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی،
اور کی کہا تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نکالنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت مضبوط، اڑیل اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے روب ٹپکتا اور باتوں سے ایک خاص وقار اور عظمت کو شان ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی اور مصری خاندانوں میں ان کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں، بے مصر میں بڑی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگا اور موقع سے عبرانیوں کے حکمت و مدد میں پیش ہو جاتے۔ ایک بار شہری آبادی کے کنارے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار میں گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی اس جبرانہ حرکت کا سخت غصہ آیا۔ اس کو باز رکھنے کی کوشش کی مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس مار کو سہن نہ کر سکا، اسی وقت مر گیا۔ اس پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس مار کو سہن نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ بالکل اسے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل ہی میں کہنے لگے کہ بے شک یہ شیطان کا کام تھا، وہی انسان کو غلط راستے پر لگاتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر فرعون کے پاس مدد طلب کی کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، اسی لیے آپ مدد فرمائیں۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم میں بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں اس کو ضرور پوری سزا دوں گا۔ برا اتفاق کہیے کہ اچھا اتفاق کہیے، دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح اس نے آج بھی فریاد کی اور مدد چاہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک طرف قبطی کا ظلم تھا اور دوسری طرف اسرائیلی کا شور، اور پچھلے واقعے کی یاد میں اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو جھٹکتے ہوئے فرمایا، انک سما بیون امین، تو بے شک کھلا گمراہ ہے، یعنی خام خواہی جھگڑا مول لے کر داد و فریاد کرتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے مطابق ناگوار اور کڑوے الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ وہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو پکڑ میں لینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے سرا بھرے انداز میں کہنے لگا۔ مصری نے جب سنا تو اس وقت فرعونیوں نے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون اور اطلاع کی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے حاضر کریں۔ مصریوں نے اسے عزم ایک معزز شہری بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں ہی حاضر ہوا تھا۔
اس نے فرعون کا حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلیحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیں اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیں جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کا پہلا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، دوسرا پارٹ جلد ہی حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔